سید موسیٰ پاک شہید آپ حضرت غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ 11ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت غوث الاعظم سے ملتا ہے۔ آپ کے مرث اعلیٰ حضرت شیخ محمد غوث جیلانی ولایت روم سے براستہ خراسان بمقام اچ شریف تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ ولی کامل اور صاحب کرامت بزرگ تھے، چنانچہ دور دور تک آپ کا شہرہ ہو گیا۔ سلطان قطب الدین لنگا بھی آپ ہی کا مرید تھا۔ سید ابو الحسن موسیٰ پاک شہید 952 ہجری میں بمقام اچ پیدا ہوئے۔ آپ فرزند و خلیفہ حضرت سید حامد گنج بخش گیلانی اونچی کے ہیں۔ علم و فضل و رضا جوئی الہی میں یکتا زمانہ اور صاحب مقامات بلند و مدارج ارجمند تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اور شرعی تدریس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں جملہ علوم متداولہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ علم باطنی سے بھی بدرجہ کمال بہرہ اندوز ہوئے۔ جب باپ کے روبرو آپ نے تکمیل ظاہری و باطنی پائی تو بخطاب جمال الدین ابو الحسن مخاطب ہوئے۔ حضور کے والد ماجد آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، چنانچہ اپنی زندگی ہی میں انہوں نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اگرچہ بعد میں بڑے بھائی سے سجادہ نشینی کے متعلق کچھ تنازع ہوا اور بادشاہ وقت تک بھی نوبت پہنچی، لیکن سجادہ نشینی آپ ہی کے حق میں برقرار رہی۔ آپ کے فیضان معرفت سے بڑے بڑے علماء و فضلاء مستفید ہوئے ہیں، چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی آپ ہی کے مرید با اخلاص تھے۔ آپ کو حضرت غوث الاعظم کی روحانیت کے ساتھ ایک محبت خاص تھی کہ ہر وقت حضور رہتا تھا اور صدہا مرتبہ خواب و بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ آپ نے تمام عمر ریاضت و مجاہدہ و عبادت و تعلیم و تلقین میں گزاری۔ حضور 58 برس کی عمر میں قزاقوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ ملک میں طوائف الملوکی برپا ہونے کی وجہ سے عام طور پر بدامنی تھی۔ ایک دفعہ قزاقوں نے آپ کے مریدوں کی ایک بستی پر حملہ کیا۔ آپ نے یہ خبر پاتے ہی فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا، اور فوراً ایک ہاتھی پر سوار ہو کر رہزنوں کا تعاقب کیا۔ رہزن فرار ہو گئے، لیکن قوم لنگا کے ایک بدخواہ نے حضور کے پہلو میں تیر مارا، جس کے صدمہ سے آپ شہید ہو گئے۔ پہلے آپ کو اپنے والد بزرگوار کے قدموں میں دفن کیا گیا، لیکن حضور کی اولاد کو عالم خواب میں ایما ہوا کہ تم نے قطب الاقطاب کو میرے قدموں میں دفن کر دیا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے نے نعش مبارک وہاں سے نکلوا کر ملتان کے قریب موضع منگے ہٹی میں دفن کی اور خود ملتان میں سکونت اختیار کی۔ 15 برس بعد صاحبزادہ سید حامد گنج بخش کو خیال پیدا ہوا کہ نعش مبارک کو ملتان منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ نعش کو وہاں سے نکال کر ملتان لانے لگے تو دیکھا کہ صحیح سالم تھی اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان واقع نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت صندوق دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے نعش مبارک کو گھوڑے پر سوار کر کے ملتان لائے۔ لوگ دیکھ کر بے حد متعجب اور متعقد ہوئے۔
القصہ حضور کے جسد اطہر کو اس روضہ پاک میں دفن کیا گیا۔ اگر گیتی سرا سر باد گیرد چراغے مقبولاں ہرگز نہ میرد۔ حضرت کے 4 بیٹے تھے۔ اول سید حامد گنج بخش سجادہ نشین جو متصل روضہ حضرت مدفون ہیں۔ دوم سید یحییٰ نواب ملتان جن کا روضہ مابین پاک دروازہ درم دروازہ واقع ہے۔ سوم سید عیسیٰ جن کا روضہ حرم دروازہ پر ہے اور عوام الناس ان کو پیر عنایت ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چہارم سید جان محمد جن کا مزار دہلی میں ہے۔ حضرت کے مریدین بلخ بخارا ایران توران افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ پاک شہید قدسرہ العزیز کا روضہ اقدس پاک دروازے کے اندر واقع ہے۔ ملتان کا پاک دروازہ آپ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ شہادت 23 شعبان 1010 ہجری ہے۔ حدیقۃ الاولیاء میں 1001 دی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔